جو لوگ معافیاں کی ہیں وہ کھل جائیں گی۔ تو ہر صدی پر وعدہ دیا گیا ہے مجدد کا کہ دین نکھرتا رہے، اور ایک صدی کے اندر وعدہ دیا گیا ہے کہ سلف کے بعد خلف پیدا ہوتے رہے۔ تو بقا کا وعدہ تو در حقیقت علم اور دین کا ہے، اور علم دینی کو یہ مدارس قائم کر رہے ہیں، تو مدارس کا وعدہ ہے کہ وہ قائم رہیں گے، قیامت تک مٹنے والے نہیں۔ 1300 برس میں ہزاروں سعییں ہوئی کہ ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، بہت سے ملحد کھڑے ہو گئے، بہت سے منافق کھڑے ہوئے، لیکن آج ان کا پتہ نہیں ہے، مدارس اسی طرح سے موجود، علم دین کا سلسلہ اسی طرح سے جاری۔ تو جس چیز کی بقا کا وعدہ دیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں اس کا باقی رہنا ضروری نہیں، اور جس کے باقی رکھنے کا کوئی وعدہ نہیں اسے کہتے ہیں کہ باقی رہے گا۔ یہ تو الٹا قصہ ہو گیا۔ بھی جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ چیز نہیں مٹ سکتی۔ اللہ ہی نے وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ قرآن اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ دین آخری دین تھا، کتاب قرآن آخری کتاب تھی، پیغمبر آخری پیغمبر تھے، شریعت آخری شریعت تھی۔ اگر کہیں ہمارے سپورٹ کر دی جاتی تو اس کا وہی حشر ہوتا جو تورات و انجیل کا ہوا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے دی کہ ہم نے اتارا ہے قرآن، ہمیں حفاظت کے ذمہ دار۔ اب وہ حفاظت خداوندی آپ کے میرے ہی ذریعے پوری ہوگی۔ دنیا میں قدرت ہی کام کرتی ہے مگر اسباب کے ذیل میں کرتی ہے، پیدا کرتی ہے انسان وہ قدرت مگر سبب بن جاتے ہیں ماں باپ، پیدا کرتی ہے دانے کو زمین میں قدرت خداوندی، سبب بنا دیا جاتا ہے کاشتکار کو کہ وہ بیج ڈالے۔ تو کاشتکار خالق نہیں ہے دانے کا، ماں باپ خالق نہیں ہے اولاد کے، خالق ایک ہے، لیکن اس کی تخلیق ظاہر ہوتی ہے اسباب کے ذریعے، مرد عورت ملتے ہیں اولاد پیدا ہوتی ہے، کاشتکار بیج ڈالتا ہے تو کھیتی اگاتی، اگانے والا وہ ہے، سبب بنا دیا کاشتکار کو، پیدا کرنے والا وہ ہے، سبب بنا دیا مرد عورت کے ملنے کو۔ اسی طرح سے قرآن کی اور حدیث کی اور دین کی حفاظت کرنے والے حق تعالیٰ نے وعدہ دیا انہوں نے، لیکن ذریعہ اس کا میں اور آپ بنیں گے، اسباب کے ذریعے سے حفاظت پھیلے گی۔ دیکھیے خدا کی قدرت ہے، اگر بڑے بوڑھے لوگ قرآن حفظ کیا کرتے تو منسوب یہ ہوتا کہ ان بڑے بوڑھوں نے کچھ سوچ سمجھ کر حفاظت کی ہے، خدا کی حفاظت سامنے نہ آتی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں جذبہ ڈالا کہ وہ قرآن حفظ کرے، جنہیں نہ یہ خبر ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کیا اس کے معنی ہے، اور دل متوجہ ہیں، 6 7 برس کے بچے حافظ بن رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ خدا کی حفاظت ہے، ان بچوں کی طرف منسوب نہیں ہوگی حفاظت، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ بڑے بوڑھوں کو مکتب میں نہیں بٹھلایا، بچوں کو لا کے بٹھایا تاکہ اس کی حفاظت نمایاں ہو کہ وہ ہے حفاظت کرنے والا، بچوں کو کوئی خبر نہیں۔ تو دین باقی رہے گا، کبھی مٹنے والا نہیں۔ اگر 1000 فرقے بھی پیدا ہوں، 1000 منافق بھی پیدا ہوں، تو وعدہ ہے حدیث کا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ساری کی ساری مل کر کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، جو وہی باتیں کہے گی جو اللہ کے رسول نے کہی ہیں، وہی عمل کر کے دکھلائے گی جو اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ نہ ان کو رسوا کرنے والا رسوا کر سکے گا، نہ ان کا خلاف کرنے والا انہیں پست کر سکے گا، اس لیے کہ وہ حفاظت خدا بندی میں ہوں گے، وہ تو اللہ کی حفاظت سے حافظ بن رہے ہیں، خود سے حافظ تھوڑا ہی ہے، تو وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے آپ یقین رکھیں کہ مدارس بھی باقی رہیں گے، علم دین بھی باقی رہے گا۔ ہاں خدا نہ خواستہ ہماری بدعملی سے یہاں نہ رہے تو یہ ضروری نہیں کہ دنیا سے مٹ جائے، وہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنی بدعملی سے کھو دیں کسی نعمت، لیکن نعمت ظاہر نہیں ہوگی، آپ نہیں کریں گے دوسرے کھڑے ہو کے کریں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کریم نے فرما دیا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا،
یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم سارے مسلمان مل کر بھی ہٹ جاؤ اس دین سے اور اس کی حفاظت نہ کرو تو غیروں کو لا کر اللہ کھڑا کرے گا اور ان کے ذریعے سے حفاظت کرائے گا. تم محروم رہ جاؤ گے مگر دین ہر صورت میں باقی رہے گا. تو آپ نہیں کریں گے کوئی اور کھڑا ہوگا، وہ نہیں کرے گا کوئی اور کھڑا ہوگا. دین اور مسائل دین مٹنے والے نہیں ہے. میرا آپ کا مٹ جانا ممکن ہے مگر ہمارا مٹنا کوئی دین کا مٹنا نہیں ہے. لاکھ مٹ جائیں، اب تک کتنے مٹ چکے ہیں افراد، دین اسی طرح قائم ہے. اس لیے آپ اللہ کے وعدے پر یقین کریں کہ یہ دین بھی قائم رہے گا، یہ مدارس بھی قائم رہیں گے اور چلتے رہیں گے. یہ البتہ حکمت خداوندی ہے کہ علم کے لیے زمین کے کسی خطے کو خاص نہیں کیا اس نے. بہت سے خطوں میں مرکزیت آئی اور علم پھیلا. سب سے اول حضور کی بعثت کے بعد علم کا مرکز بنا مکہ مکرمہ، تو علماء ابھرے وہاں سے. اس کے بعد آپ کی تشریف آوری مدینے میں ہوئی، قیام مدینہ منورہ میں ہوا تو مدینہ علم کا مرکز بن گیا. اس کے بعد خلافت منتقل ہو گئی خراسان اور بغداد کی طرف تو بغداد علم کا مرکز بن گیا، لاکھوں علماء پیدا ہوئے. وہاں سے منتقل ہوئی خلافت تو اندلس میں پہنچ گئی تو اندلس اور فلسطین میں بڑے بڑے اکابر علماء پیدا ہوئے. وہاں سے منتقل ہوئی تو ایران اور افغانستان میں آئی تو بلخ اور بخارا اور ہرات یہ مرکز بن گئے علم. وہاں سے علم منتقل ہو کر مرکزیت دلی میں آئی. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی وہ مرکز بن گئے تو دلی علماء کا مرکز رہا، لاکھوں علماء تیار ہوئے. وہاں سے منتقل ہو گئی مرکزیت دیوبند میں تو 100 برس کے اندر 10,000 کے قریب علماء دیوبند نے پیدا کر دیے. اب اگر وہاں سے بھی منتقل ہو جائے کوئی اور خطہ بنے گا مرکز، مگر مرکز ضرور رہے گا کہ جس سے علم پھیلے، شریعت جاری ہو اور دین باقی رہے. اس واسطے یہ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ دین مٹنے والا ہے. یہی مدارس کے لیے بقا نہیں. مدرسہ نام اینٹ پتھر کا نہیں ہوتا، مدرسہ نام ہے تعلیم کا. اگر بالفرض کوئی مدرسے سے علماء کو نکال باہر کرے اور تالا ڈال دے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے وہی مدرسہ بن جائے گا. جس درخت کے نیچے بیٹھ کے تعلیم دیں گے وہی مدرسہ بن جائے گا. تو مدرسہ نام ہے تعلیم کا، اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے. وہ ہمیشہ جاری رہے گی. تو دین مٹنے والا نہیں، علم دین بھی مٹنے والا نہیں. یہ تو آگے تک جائے گا. دنیا ہے مٹنے والی، چند دن میں ختم ہو جائے گی، آگے اس کا کوئی وجود نہیں. لیکن دین قیامت تک موجود اور قیامت کے بعد بھی موجود ہے.